کی گفتگو چل رہی تھی اور جو ہماری نان مسلم بہن ہے ان کا پوائنٹ یہ تھا، وہ یہ کہہ رہی تھی اس عرب سے کہ دنیا میں ایک چینج آ رہا ہے، ٹیکنالوجیکل چینج آ رہا ہے، پوری دنیا یہاں سے وہاں پہنچ جا رہی ہے. جیسے مطلب فار ایگزامپل امریکہ چاند پہ پہنچ گیا اور آپ نے مطلب سعودی میں آپ نے لیڈیز کو ڈرائیونگ لائسنس ابھی 6 سال پہلے دیا ہے. تو یعنی مطلب دنیا کہاں کی کہاں پہنچ رہی ہے اور آپ ابھی تک اسی چکر میں پڑے کہ عورتیں پردہ کرے اور وہ گاڑی نہ چلائے، گھر سے محرم کے بنا باہر نہ نکلے. اچھا حضرت، یہ جو نئے کالر ہیں یہ دراصل کسی غیر مسلم خاتون کا سوال لے کے آئے ہیں اور یہ خود مسلم ہیں، تو مسلم کے ٹائم لیا جائے یا ابھی لیا جائے؟ نہیں ٹھیک ہے، اگر غیر مسلم کا سوال لے کر آئے. جی بھائی بولیں. السلام علیکم سبھی کو. مفتی صاحب، وعلیکم السلام. یہ تو میرے لیے ایک دم فین بوائے مومنٹ ہے. تھوڑا نروس ہوں، ہمیشہ سے ویڈیوز دیکھتا تھا. آج آگے جی مفتی صاحب، میرا کویشچن یہ ہے کہ تھوڑے دن پہلے ایک ایسا معاملہ پیش آیا کہ یعنی میں پوری ڈیٹیلز نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کو تھوڑی چیزیں چھپا کے بولنا چاہ رہا ہوں تاکہ ایک دم واضح نہ ہو جائے. تو آپ سمجھیے، آپ میری میں کسی گیدرنگ میں ہوں جہاں پہ میری ایک بہن جیسے نان مسلم اور ایک عرب ہے، عرب مسلم، اور ان کی گفتگو چل رہی تھی. ایک منٹ رکیے. ہاں بھائی جوائن کرو. فضا علی، ڈاکٹر فضا علی، بالکل یو کین جوائن. سوری، آپ آگے بولیں. تو جی ان کی گفتگو چل رہی تھی اور جو ہماری نان مسلم بہن ہے ان کا پوائنٹ یہ تھا، وہ یہ کہہ رہی تھی اس عرب سے کہ دنیا میں ایک چینج آ رہا ہے، ٹیکنالوجیکل چینج آ رہا ہے، پوری دنیا یہاں سے وہاں پہنچ جا رہی ہے. جیسے مطلب فار ایگزامپل امریکہ چاند پہ پہنچ گیا اور آپ نے مطلب سعودی میں آپ نے لیڈیز کو ڈرائیونگ لائسنس ابھی 6 سال پہلے دیا ہے. تو یعنی مطلب دنیا کہاں کی کہاں پہنچ رہی ہے اور آپ ابھی تک اسی چکر میں پڑے کہ عورتیں پردہ کرے اور وہ گاڑی نہ چلائے، گھر سے محرم کے بنا باہر نہ نکلے. تو اب اس جو ہمارا سعودی بھائی تھا اس نے یہ بولا کہ نہیں ہم ان کو جان بوجھ کے پردہ نہیں کراتے ہیں، وہ تو خود سے پردہ کرتی ہے. جیسے اگر ہم کہیں ٹرکی گھومنے جاتے ہیں تو میں اس سے بولتا ہوں کہ آپ کو نقاب نہیں پہننا تو آپ مت پہنو، وہ اپنی مرضی سے پہنتی ہے. ہاں لیکن میرے دل میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں وہ پہنے. تو اب اس پر بھی ہماری ہندو بہن بولتی کہ نہیں، تو پھر یہ آپ کے دل میں بھی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مطلب آپ تو عورتوں کو مطلب بیسکلی یہی ہے کہ دنیا چاند پر پہنچ گئی اور آپ ابھی تک انہی چکروں میں پڑے ہو. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے جناب والا، اس عرب کو خیر کیا جواب دینا چاہیے تو وہ الگ بات ہے. ایک سوال ضرور پوچھنا چاہیے اس عورت سے کہ تمہیں اعتراض اس بات پر ہے کہ 6 سال پہلے عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت ملی، یا تمہیں اس بات پر اعتراض ہے کہ یعنی ان کو دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور آپ فرسودہ نظام کے اندر گرفتار ہیں. اگر بات 6 سال کی ہے تو مدت جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے. آج سے تقریباً 100 سال پہلے امریکہ میں عورتوں کو ووٹنگ کا حق نہیں تھا. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی آئزک نیوٹن بھی مر کے زندہ ہو کر پورا کام کر کے چلا گیا اور جناب والا آئنسٹائن بھی پیدا ہو گیا تھا، وہ بھی سائنٹسٹ بن گیا تھا اور دنیا سائنس کے میدان میں ترقی کر رہی تھی، جہاز بن رہے تھے، گولے بارود بن رہے تھے، ٹینک بن رہے تھے، سب ہو رہا تھا، تمہارے یہاں عورتوں کو ووٹنگ کا رائٹ نہیں تھا. امیجن کریں کہ کیا یہ آرگیومنٹ صحیح ہے؟ اور اگر یہ اس کا آرگیومنٹ مسلمانوں کے خلاف، بلکہ سعودیہ کے خلاف، اس کا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے، سعودیہ سے، سعودیہ کے خلاف اس کا آرگیومنٹ ٹھیک ہے تو یہ آرگیومنٹ بھی ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، آواز آ رہی ہے نا میری؟ جی مفتی صاحب آ رہی ہے کلیئر. اچھا، پوائنٹ نمبر 2، جب ہم کسی معاشرے پر تنقید کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ معاشرہ بہت سے دوسرے فیکٹر سے مل کر بنا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسلام کی وجہ سے ہو رہا ہے. سعودیہ میں بہت کچھ ایسا ہے جو ان کے ٹرائبل سسٹم کا حصہ ہے. اب عورتیں ڈرائیو کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں، یہ ایک ٹرائبل چیز ہے اور ان کے اعتبار سے یہ چیز بالکل نامناسب ہے، ٹرائبس کے اعتبار سے. لیکن پھر وہاں ایک چینج آیا اور اس چینج کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں ڈرائیو کر رہی ہیں. تو یہ ایک ٹرائبل ویلیو کے اوپر کرٹیسائز کو کرنا چاہے تو کرے، لیکن اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. پرابلم یہ ہے کہ ویسٹ میں سعودیہ کو اسلام کے ایکول سمجھا جاتا ہے کہ سعودیہ میں جو ہو رہا ہے وہ اسلام ہے.
گورنمنٹ سعودیہ میں جو کر رہی ہے وہ اسلام ہے, یہی سب سے بڑی غلطی. اچھا, اور یہ لوگ اتنے ہپوکریٹ ہیں کہ 6 سال پہلے تک سعودیہ پر اس لیے کرٹیسائز کر رہے تھے کہ وہاں ڈرائیونگ کی اجازت نہیں, اور اب 6 سال کے بعد اس لیے کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ ڈرائیونگ کی اجازت 6 سال پہلے ہی کیوں ملی. تو بھائی کرٹیسزم کب ختم ہوگا؟ اب تو مل گئی. نہیں, بیسکلی مفتی صاحب کوشچن یہ تھا کہ آپ ان سب بکھیڑوں میں کیوں پڑے ہو؟ آپ دے دو نا ان کو اجازت, ساری اجازتیں دے دو ان کو, مطلب آپ پردے کے میں مت جکڑو ان کو, آپ مطلب ساری اجازتیں دے دو, پھر دیکھو یہ سوال پھر فرانس کے اوپر بھی ہونا چاہیے کہ ساری اجازت دے دو نا برقینی پہننے کی, پردہ کرنے کی, حجاب کرنے کی, نقاب کرنے کی, ان کو اجازت کیوں نہیں ہے؟ حضرت سوال تو یہاں یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ جو عورت یہ سوال جی عاصم بھائی. جی مقصد میں یہ کر رہا تھا کہ جو یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ سب اجازت دے دو, وہ جس سماج میں رہ رہی ہیں کیا وہ سماج کے اندر کوئی بندش نہیں ہے؟ کیا اس سماج نے اسے ساری اجازت دے دی ہے؟ جس سماج میں وہ خود رہ رہی ہے کیا وہ سماج کے اندر کوئی ٹیبو نہیں ہے؟ کیا اس سماج کے اندر کسی طرح کی کوئی لا یعنی کہ جو اس کو ریسٹرکٹ کرتا ہو؟ میں سوشل نارمز کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ لاز جس پہ وہ کہے گی کہ میں آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ لا, کیا وہ لا اس کو ریسٹرکٹ نہیں کر رہا ہے؟ تو بندش تو اس کو بھی ہے نا, چاہے وہ امریکہ میں رہ رہی ہوگی یا کہیں بھی رہ رہی ہوگی. اور مطلب اس میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کرنا چاہ رہا تھا, مطلب پیرامیٹرز کیا ہے جس سے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ دنیا یہاں پہنچ گئی وہاں پہنچ گئی, اور جس سے وہ جج کر رہی ہے. اگر پیرامیٹرز عورتوں کے کچھ ریٹورکس ہیں جو عورتوں سے ریلیٹڈ ہیں, ریٹورکس جو خاص کر کے اسلام کے خلاف یوز کیے جاتے ہیں, اگر وہ پیرامیٹرز ہے تو اس اعتبار سے اگر کوئی کہے کہ امریکہ, اچھا بتائیں بنگلہ دیش زیادہ جو ہے وہ ڈیولپڈ کہلائے گا, پروگریس کہلائے گا, یا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ؟ انجل بھائی, عام طور پہ دنیا کس کو سمجھتی ہے زیادہ پروگریس اور زیادہ ڈیولپڈ؟ جی یو ایس obviously. یو ایس اے کو. تو ایک بنگلہ دیشی اٹھ کے کہے بھائی دیکھو ہمارے یہاں سے 2 پرائم منسٹر ہو گئے, تمہارے یہاں تو آج تک ایک بھی صدر عورت نہیں ہو پائی پوری ہسٹری میں, تو بھائی تم ہم سے کم ڈیولپ ہو, تم ہم سے کم پروگریس ہو. اگر ویسٹ کو کوئی یہ تانا پاکستانی دے کہ بھائی ہمارے یہاں بے نظیر بھٹو رہی, کوئی انڈین دے کہ بھائی ہمارے یہاں جو ہے وہ اندرا گاندھی ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, تمہارے یہاں تو آج تک کوئی نہیں بن سکی. تو یہ سب مطلب بچکانا چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے اصول نہیں, ہم ایسے کسی بھی سویلائزیشن کو جج نہیں کرتے کہ کہاں کیا ہوا نہیں ہوا. یہ سب پٹی ایشوز ہیں جو آج کل پتہ نہیں کم علمی کی وجہ سے یا ریٹورک کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ پھیل رہے ہیں. ہم اصولوں پہ جج کرتے ہیں, اور ہمارے یہاں سویلائزیشن اور کسی بھی سوسائٹی کو جج کرنے کا اصول اخلاقی ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتے یہ چھوٹے موٹے پٹی ایشوز. جی میں بس ایک بات ایڈ کرنا چاہتا تھا عاصم بھائی, بہت اچھا آپ نے کنکلوڈ کیا اس کو. اچھا یہ سوال نا ہمیشہ اٹھایا جاتا ہے, دنیا چاند پہ پہنچ گئی, ایک آرگیومنٹ ہے ریپیٹ کیا جاتا ہے. بھائی چاند پر پہنچنے کے لیے جن نیوٹونین میکینکس کا سہارا لیا گیا تھا, وہ آئزیک نیوٹن خود ایک کرسچن تھا اور ایک ڈیوؤٹ کرسچن تھا. اگر آج وہ زندہ ہو کر آ جائے اور اس سے پوچھا جائے یہ چیز کہ عورتوں کو اس طرح گھومنا چاہیے, تو وہ خود انکار کرے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی آپ نے برقع اتار کے یا آپ نے بکینی پہن کے آپ کون سا چاند پہ پہنچ گئے؟ سوال ڈاکٹر جیمز ویب کی مثال دی جاتی ہے, وہ خود ایک ڈیوؤٹ کرسچن تھا. ورنر وان براؤن کی مثال دی جاتی ہے, اپولو 11 کا جو جس کو چیف آرکیٹیکٹ کہا جاتا ہے سیچن 5 راکٹ کا, وہ بندہ خود ڈیوؤٹ کرسچنس کی بات بتا رہا ہوں میں, ایسے نہیں کہ بس لبرل کرسچن ہو, کرسچینٹی بس ایسی پریکٹس کرتے, تو ڈیوؤٹ کرسچنس کی بات بتا رہا ہوں. اور یہ وہ کرسچنس ہیں جو عورت کو حقیر سمجھتے تھے اور ابھی بھی سمجھتے ہیں, جو کنزرویٹیوز ہیں. اچھا یہاں یہ سوال ضرور ہونا چاہیے کہ ننگا ہونے اور سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ کا تعلق کیا ہے آپس میں؟ اچھا مزیدار بات یہ ہے, ایسٹروناٹ بھی جب حضرت جاتا ہے نا چاند کے اوپر, تو وہ بھی برکینی پہن کے ہی جائے گا. وہ تو اتنا برقع پہن کے جاتا ہے کہ عورتیں نہیں پہنتی. بالکل صحیح.